بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، جب روح سارے بدن سے کھینچ کر ہنسلی کی ہڈی میں آ کر اٹک جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دوا دارو کرنے والا، حالانکہ مرنے والا تو سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ روح نکلنے کی شدت کے باعث اس کی پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ رہی ہوتی ہے۔ یہی تو اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے، جب روح نکل کر گلے تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اس وقت ہم تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں، مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں بچے ہو کہ تمہیں جزا و سزا کچھ نہیں ملنے والی، تو تم اس کی روح کو پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ کاش تم دیکھ سکو کہ جب ظالم کی موت سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے عذاب کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جانیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے اس انتہائی ہولناک مرحلے سے نمٹنے کا ایک نہایت آسان نسخہ بیان فرمایا ہے۔ بے شک صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خیرات کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس وقت کہنے لگے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 9 بچے فوت ہوئے۔ آخری بچے کی فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے کونو مکان کے مالک، تیری اس گناہگار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون و جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئے دن میرا اول غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے، مجھے بے نوا اپنا لطف و کرم فرما دے۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ پر بہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی۔ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے بخودی ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے، تو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پہ جو صبر کیا تھا یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا، اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا یا اللہ، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ نعمات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ درس حیات انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے نزدیک اور محبوب ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دست و ادب دعا کر گو ہیں، ہم تمام مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر